نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 108 تک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو عرض کیا، اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اور یہ قربانی ماہ ذی الحج میں واقع ہوئی، اس لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت کا ذکر کرنا باعث ثواب بھی ہے اور باعث فضیلت بھی۔ ان تمام آیات مبارکہ کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے اس ماہ مبارک کی خیر و برکت اور عظمت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، اسے ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام ایام کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ان ایام میں سے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور ان ایام کی راتوں میں سے ہر ایک رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے۔ ماہ ذی الحج مبارک و متبرک ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کی 9 تاریخ کو بڑی شان اور عظمت کے ساتھ تقریب حج ادا کی جاتی ہے، اور میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر حج ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو عید قرباں بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور حسب توفیق فی سبیل اللہ قربانی کا جانور ذبح کر کے محبت الہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد ماہ محرم الحرام سے نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو راہ حق میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا، اور ماہ محرم الحرام میں جگر گوشہ شان رسالت خاتون جنت حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن اور اپنے 6 ماہ کے نور نظر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 72 تن قربان کر دیے، اور حضور علیہ السلام جو 14 طبق کی کائنات کے سلطان ہیں، ان کی شریعت اور سنت کو زندہ کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اور راہ وفا پر چلنے والوں کے لیے سنت قائم کر دی، اور کمال شان عبدیت کے ساتھ بارگاہ صمدیت میں سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ اے خدائے سمیع و بصیر، اپنے حسین کی یہ قربانی قبول فرما کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم و دائم رکھ۔ تو گویا اس مقدس سال کی ابتدا بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اس بے مثل خالق تبارک و تعالیٰ کے بے مثل محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال امت کی تاریخ بھی کیسی بے مثل ہے، جس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی اور انتہا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہوئی۔ گویا اس تاریخ مقدس کی ہر یاد تمام تواریخ عالم سے ممتاز اور نمایاں اور بے نظیر ہے۔ ترجمان حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کی تاریخ کا پس منظر اپنے ایک شعر میں اس طرح سے بیان فرمایا: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت میں بہت کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے چند باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، صرف اس امید پر کہ یہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور بعض علماء کرام نے ان ایام کی فضیلت اس طرح بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 انعامات عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اس کی عمر میں برکت فرماتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اہل و عیال کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو دگنا کرتا ہے، اس کے لیے موت کے سکرات آسان بنا دیتا ہے، اس کی قبر کی تاریکیوں کے لیے نور مہیا فرماتا ہے، اس کی نیکیوں والے پلڑے کو وزنی بناتا ہے اور جہنم میں گرنے سے اسے بچا لیتا ہے، اور آخری یہ کہ اس سے بلند درجات کی طرف چڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسے درۃ الناصحین میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال سے 3 عشرے منتخب فرمائے ہیں۔ پہلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ جس میں یوم ترویہ، یوم عرفہ، قربانیوں کا ذبح کرنا، تلبیہ کہنا، حج ادا کرنا اور بہت ساری اقسام کی عبادات کا پایا جانا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں کو دیکھو، وہ کس طرح ہر گہری وادی سے پراگندہ حال اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کریں۔ اے ملائکہ، تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ اور تیسرا ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جس میں عاشورہ کے دن کی برکات ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ میں سال کے افضل ایام میں رمضان المبارک کے بعد روزے رکھوں گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اسے عبادت گزاروں میں شمار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور اسے زہدۃ الواعظین میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ باقی تمام ایام میں کیے جانے والے عمل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، البتہ وہ آدمی جو اپنا مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور واپس نہ پلٹے یہاں تک کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لے تو گویا اس کا درجہ اس سے بلند ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی
کہ تو مجھے اپنا جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کروا، تو تو نے میری یہ آرزو قبول نہ فرمائی۔ اب مجھے ایسی دعا سکھا جس کے ساتھ میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، جب ذی الحج کے 10 دن داخل ہو جائیں تو پڑھا کر کہ لا الہ الا اللہ، تو میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ تو عرض کی، اے رب، یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان دنوں میں جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ان تمام سے وزنی ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں بصرہ کے مسلمانوں کے قبرستان میں ذی الحج کی ایک رات گردش کر رہا تھا، تو اچانک ایک آدمی کی قبر سے نور ظاہر ہوا۔ میں کھڑے ہو کر سوچنے لگا تو اچانک بلند آواز سے پکارا گیا، اے سفیان، عشرۂ ذی الحج میں روزے رکھا کر، تو تمہیں بھی اسی قسم کا نور عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا آغاز روزے کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔